بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ لاکھوں کروڑوں بے حدود و سلام حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، ان کی آل اولاد پر، ان کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ پر۔ معجزات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات قرآن حکیم کی روح سے اور حدیث اور طریق کے مطابق اس ویڈیو میں بیان کیے جائیں گے۔ سب سے پہلے معجزات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف۔ عمومی اصطلاح میں تو معجزات نبوی سے مراد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات ہیں، مگر معجزہ کسی بھی نبی کی ذات سے وقوع ہونا اس نبی کا معجزہ کہلائے گا، یعنی کسی بھی نبی کی ذات سے صادر ہونے والا ایسا کام جو دوسروں کو عقل کو عاجز کر دے، اس کا کوئی توڑ پیش نہ کیا جا سکے اور نہ ہی اس کا کوئی جواب دیا جا سکے، معجزات انبیاء کہلائیں گے۔ معجزات نبوی سے مراد صرف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات ہیں۔ معجزات انبیاء کو کئی درجے بلندیوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ قرآن پاک ہے، جس میں آج تک کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ قرآن کے رموز و اسرار پر کتابیں لکھی جا سکتی ہیں قرآن کریم کی روح سے۔ علماء کے مطابق قرآن کریم کی سورۃ قمر کی پہلی آیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزے کا ذکر ہے، یعنی شکل قمر۔ کفار کے مطالبے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی کے اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے تھے۔ روایت کے مطابق معراج کا سفر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک شاندار معجزہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم براق پر تشریف فرما ہوئے اور بیت المقدس پہنچے، وہاں سب انبیاء علیہ السلام کی امامت کی، پھر 7ویں آسمانوں کی سیر اور اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے بعد زمین پر تشریف لے آئے۔ لوگوں نے پوچھا فلاں قافلہ جو مکہ اور بیت المقدس کے درمیان میں کس جگہ تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مقام بتایا، قافلے نے واپسی پر اسی رات کو اسی مقام پر قیام کی تصدیق کر دی۔ حدیث اور طریق کے مطابق۔ حدیث اور طریق میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے وصال تک بہت سارے معجزات درج ہیں۔ شکل صدر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلم مبارک کو فرشتوں نے کئی بار آب زمزم سے دھویا، اس واقع صدر کو کہا جاتا ہے۔ دیگر معجزات۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دائی حلیمہ سعدیہ جب مکہ میں آ رہی تھی تو ان کا گدھا سب سے رک رک کر چل رہا تھا۔ دائی حلیمہ کے شوہر آپ کو ڈانٹتے کہ گدھا تیز چلاؤ۔ جب یہ قافلہ واپس آ رہا تھا، محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم دائی حلیمہ کی گود میں تھے، تو یہی گدھا سب سے آگے بھاگتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے دائی حلیمہ کے قبیلے بنو اسد میں جب یہ مبارک بچہ پہنچ گیا تو اس قبیلے کے جانور کے تھن ایسے ہو گئے جیسے جاگ گئے ہوں، برتن بھر بھر کے دودھ جیسے امڈانے لگا۔ دوسرے قبائل کے لوگ اپنے لڑکوں کو ڈانٹتے تھے کہ تم بھی وہی جانور چراؤ جہاں اس گھرانے کے بچے چراتے ہیں۔ وہ لڑکے کہتے ہیں وہی تو چراتے ہیں، لیکن دودھ اتنا نہیں نکلتا۔ انہیں کیا معلوم یہ کس گھاس یا خوراک کی وجہ سے دودھ نہیں نکل رہا، بلکہ یہ تو معجزہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئیاں بھی سچ ثابت ہوتی تھیں۔ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کعبۃ اللہ سے ٹیک لگائے بیٹھے تھے کہ ایک مسلمان نے اپنی کمر دکھائی جو کافروں کے تشدد کے باعث بری طرح جل کر زخمی ہو چکی تھی۔ اس نے عرض کیا ان کے لیے بدعا کیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے ہو کر بیٹھ گئے اور ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی قسم ایک وقت آئے گا کہ صنعا سے حضرموت عرب کے 2 کونے تک سونے سے لدی بندی ایک نوجوان عورت تنا سفر کرے گی اور اسے سوائے خدا کے کسی کا خوف نہ ہوگا۔
سلیمان منصوری پوری نے اپنی کتاب رحمت اللہ علیہ میں ایسی کئی روایت کو نقل کیا ہے جن میں سے کسی نوجوان خاتون کا ذکر کیا گیا ہے جو ایک شتر پر سوار ہو کر تن تنا سنا سے حضر موت تک گئی۔ اس کے جسم پر سونے کے زیورات گویا لدے ہوئے تھے۔ ہجرت مدینہ کے سفر میں جب سراقہ بن مالک نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آن گھیرا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سراقہ کیا حال ہوگا جب کیسر و کسرا کے کنگن تجھے پہنائے جائیں گے؟ دور فروخی رضی اللہ تعالیٰ میں جب ایران فتح ہوا تو اس وقت کے بادشاہ لوگ اپنے ہاتھوں میں قیمتی دانتوں کے کنگن پہنے کرتے تھے۔ اس طرح کے کنگن ایران میں مدینہ لائے گئے تو حضرت عمر نے سراقہ بن مالک کو بلوایا بھیجا۔ ان کے آنے پر اس بادشاہ کے کنگن پہنائے گئے اور ان کے دونوں بازو کندھوں تک قیمتی کنگنوں میں بھر گئے۔ اسی سفر کے دوران میں جب آپ ام نبت کے خیمے میں پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمیت پورے قافلے کی شدید بھوک کو لاحق تھی۔ اس خاتون کے ہاں ایک مریل بکری بندھی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہمیں کچھ کھانے کو دو تو اس نے عرض کیا، کچھ میسر ہوتا تو مانگنے کی توبہ نہ آتی۔ اس بکری کے بارے میں استفسار ہوا تو ام عمر نے کہا، اس میں دودھ کا کیا سوال، یہ تو چلنے کی قابل ہی نہیں، ریور کے ساتھ جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بکری کی کمر پر اپنا دست مبارک پھیرا، اس خیمے کا سب سے بڑا برتن لا کر اس میں دودھ دونا شروع کیا۔ مریل بکری جو چلنے سے قاصر تھی، دست نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزے کے باعث اس کے تھنوں سے نکلنے والے دودھ سے وہ بھی برتن لبالب بھر گیا۔ غزوہ احزاب، جسے جنگ خندق بھی کہتے ہیں، اس جنگ سے قبل جب خندق کھودی جا رہی تھی تو ایک بہت بڑا سخت پتھر حائل ہو گیا۔ بہت زور لگایا گیا لیکن نہ ٹوٹا۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع کی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور گدال سے ایک ضرب لگائی، چنگاریاں نکالی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روم فتح ہو گیا ہے۔ پھر دوسری ضرب لگائی، چنگاریاں نکلی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایران فتح ہو گیا۔ پھر تیسری ضرب لگائی اور چنگاریاں نکالی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خدا کی قسم بحرین کے سر و میلات میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں۔ بعد میں آنے والے دنوں میں روم اور ایران تو بہت جلد فتح ہو گئے اور روم کے متعدد علاقے زیر اسلام آ گئے۔ صرف قسطنطنیہ کا شہر باقی رہ گیا۔ اس شہر کو فتح کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیشن گوئیاں پورے کرنے کے لیے کم و بیش 14 بادشاہوں نے لشکر کشی کی اور 800 سال بعد قسطنطنیہ کا یہ شہر بھی اسلام کے زیر نگرانی آ گیا اور سچے نبی کی پیشن گوئیاں پوری ہو گئیں۔ غزوہ خندق کے موقع پر جب آپ نے بیت پر پیڑ پر پتھر باندھے رکھتے تھے تو ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر گئے بکری کا بچہ ذبح کیا، ساتھ ہی گھر والوں کو میسر آنے سے روٹیاں پکا کر کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور کان مبارک میں عرض کیا کہ 7-8 افراد کا کھانا تیار ہے، تشریف لے آئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 60-70 افراد کے ساتھ پہنچ گئے۔ اس صحابی کے چہرے پر پریشانی کے ساتھ حویدہ دے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تھالی ہٹانے بغیر سالن نکالتے رہو اور اوپر سے رومال ہٹاتے بغیر روٹیاں نکالتے رہو۔ اس طرح اس 7-8 افراد کے کھانے کو 60 افراد نے اور مہمانوں کے چلے جانے پر جتنا کھانا پھر بھی باقی درا رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک میں شفا تھی۔ غزوہ خیبر کے موقع پر جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آنکھوں کی تکلیف میں مبتلا تھے تو آپ صلی اللہ نے اپنا لباب دین ان کی آنکھوں میں لگا دیا۔ اس کے بعد تا حیات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے آنکھوں کی تکلیف سے محفوظ رہے۔
ایک بار دودھ کے بڑے چھوٹے سے کٹورے میں آپ نے اپنی انگل ڈالی، اس پیالے سے منہ لگا کر سب صحابہ صبح نے دودھ پیا، اور پھر بھی اس پیالے میں اتنا دودھ باقی تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ ایک پتھر مجھے سلام کیا کرتا تھا۔ جانوروں کی زبان سمجھ لینا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معجزہ تھا۔ آپ کچھ لوگ شرم و رکعت کے لیے حاضر خدمت ہوئے تو ان کے اونٹ نے آپ اپنا سر مول لمبا کر کے قدمین شریف پر رکھ دیا اور اپنی زبان میں ڈکارا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ مجھ سے شکایت کر رہا ہے کہ تم مجھ سے کام بہت لیتے ہو، کھانے کو کم دیتے ہو، تشدد بھی کرتے ہو۔ وہ لوگ کم و بیش 2 ماہ بعد اس اونٹ کو پھر لانے اور خدمت اقدس میں پیش کر کے عرض کیا، اس دوران ہم نے اس سے کوئی کام نہیں لیا، صرف کھلایا پلایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی صحت دیکھ لیے اور اجازت ہو تو تم اس کے کام لینا شروع کر دیں۔